بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے یہ فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ مگر افسوس، رسول اللہ کی رحلت کو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید کہنے لگی، اے حسین، تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ عالم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کو اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے تو بولا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا نبی کا نواسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوجی اشقیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، نبی کے نواسے کی جنگ دیکھو، جس کے جوان بھائی کو مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح یزیدوں سے لڑ رہے ہیں کہ اتنے میں غیب سے صدا آئی کہ حسین، تیرا اللہ تم سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ اب حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے مارے۔ بس جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھی اس نے تیر مارا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارتا رہا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی کرب زمین سے مٹی اٹھا کے پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نبی کا نواسا نے گھوڑے کی سل سے زمین پر اترتے ہیں تو یزید کی فوج جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا سکے۔
وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے اس گھوڑے پر اللہ کے رسول کو سوار ہوتا دیکھا تھا، کہیں کوئی تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ تو فوراً تیروں کو چلانا بند کیا، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس جو کا تو احترام معلوم کرتے تھے جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ پیارے نبی، بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آئے امام حسین کا سر دیکھے تو امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے میں رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہا ہے۔ وہ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پہ ہوں؟ شمر نے کہا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ اور بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم پہ جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی دیکھی تو اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اتری تو وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی کرب زمین پر ادھر سے ادھر ترایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ان کے جسموں سے سروں کو کاٹ دو اور لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کربلا کی کرب زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کو ٹکڑوں کو زمین کربلا میں بکھیرا گیا۔ نعوذ باللہ، مٹی میں مل گیا ارادہ یزید کا، آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا۔